خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں اولیاء نقشبند۔ آج اس سلسلے کے اندر ہم اولیاء کرام کا تذکرہ کریں گے، اولیاء نقشبند کا تذکرہ کریں گے، ان اولیاء کرام کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا سلسلہ نسب، جن کا سلسلہ نقشبند کے اندر جاری ہو سکتا۔ پھر یہ سلسلہ بسلسلہ ہمیں نیریاں شریف، آزاد کشمیر، حضرت خواجہ محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں نیریاں شریف کے اندر نظر آتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم نے کئی اسلاف کا تذکرہ کیا، کئی بزرگوں کا تذکرہ کیا۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے پہلے ہم نے حضرت ابوالحسن خرقانی، حضرت باعزید بستامی کا تذکرہ کیا۔ آج جس بزرگ ہستی کا ہم تذکرہ کریں گے، آپ کو خواجہ ابو الخالق وجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اقتضاب فیض حاصل کیا اور انہوں سے خلافت۔ آج اس سلسلے کے اندر ہم ان بزرگ کی بایوگرافی، ان کی سیرت سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور آپ کی سیرت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی روشن کی جائے اور اپنی قبر بھی روشن کی جائے اور آخرت بھی روشن کی جائے۔ حضرت عبد الخالق وجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقشبند کے بزرگ ہیں۔ انہیں خواجہ ہر دو جہاں بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے وقت کے شیخ الشیوخ اور قطب زمانہ تھے۔ حضرت خواجہ عبد الخالق وجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نامور بزرگ ہیں جن سے اکثر نقشبندی صوفیہ کے اوراد و وظائف منسوب ہیں۔ آپ خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اعظم اور سلسلہ عالیہ نقشبندی کے سردار اور طبقہ خواجگان کے سر دفتر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 22 شعبان المعظم 435 ہجری اور بمطابق 1044 عیسوی کو وجدوان میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام ایک روایت کے مطابق عبد الجلیل اور ایک روایت کے مطابق عبد الجمیل ہے، اور آپ کے والد امام مالک کی اولاد سے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ آپ امام مالک جو امام المدینہ بھی ہیں، مدینہ کے بھی امام ہیں، یعنی امام مالک جو مدینہ میں ہی رہے، جنہوں نے موطا امام مالک لکھی، امام مالک کی آپ اولاد سے ہیں۔ اور آپ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی آپ کے والد کا وصال ہو گیا تھا، لہذا آپ کی پرورش کا سارا اہتمام آپ کی والدہ محترمہ نے کیا، جو بڑی نیک سیرت خاتون تھی، اور ان کی شادی شاہ روم کے شاہی خاندان میں ہوئی تھی، اس لیے روم میں ہی آپ رہا کرتے تھے، آج کے دور کا اٹلی آپ جس کو کہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں آپ رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی والدہ کو بشارت دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، تم اس کا نام عبد الخالق رکھنا۔ اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولایت بخارا میں پہنچ کر بخارا 18 میل کے فاصلے پر وجدوان میں آپ سکونت پذیر رہے، اور جہاں آفتاب طریقت اور مہتاب معرفت خواجہ عبد الخالق وجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے پرورش پائی۔ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام عبد الخالق رکھنا۔ ہم آپ کی بیعت و خلافت کی بات کریں تو بیعت خلافت آپ نے حضرت ابو یوسف حمدانی سے حاصل کی اور بخارا میں ریاضت اور مجاہدے میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنی روش حالات کو اغیاروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے تھے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں سے چھپ کے رہتے تھے۔ آسان الفاظ میں کہ حضرت اویس کرنی جس طرح لوگوں سے چھپ کے رہتے تھے،
حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو جتنا گمنام ہے وہ اتنا ہی سلامت ہے. تو آپ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے تھے، لیکن اللہ کے ولی ہیں. اگر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو مشہور لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال ہی دیتا. اب بہت سے لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کی. آپ جب لوگوں سے تلقین فرماتے تو جذب و وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی اور حق کی آوازیں بلند ہوتی. آپ پر واضح الہی منکشف ہونے لگتے. آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ایک دنیا تھی کہ آپ کی طرف امنڈ آتی تھی، چلی آتی تھی. آپ کی تعلیم و تربیت کی ہم بات کریں تو حضرت خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم، حضرت شیخ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم حضرت صد الدین قاضی بخارا سے پائی اور اجازت ذکر خفی اور ذکر نفی اور اسبات حضرت خضر علیہ السلام سے پائی. حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جن دنوں خواجہ عبدالخالق غجدوانی اپنے استاد شیخ صد الدین کے حضور تفسیر پڑھ رہے تھے، اصول تفسیر پڑھ رہے تھے، قرآن کی تفسیر، تو جب اس آیت پہ پہنچے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ اپنے رب کے حضور دعا کرو. کس طریقے سے دعا کرو کہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرو اور آہستہ آواز میں دعا کرو. اللہ پاک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو اپنے استاد سے پوچھا کہ اس پوشیدگی کی حقیقت، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ذاکر بلند آواز سے ذکر کرے یا ذکر کرتے وقت اعضاء سے حرکت کرے تو غیر اس شخص کی اس ذکر سے واقف ہو جاتا ہے، اور اگر دل سے کرے تو باحکم حدیث کہ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو شیطان ذکر سے واقف ہو جاتا ہے. بلند آواز سے کریں لوگ جانتے ہیں، پوشیدگی کرے شیطان. اب استاد نے فرمایا کہ بیٹا یہ علم لدنی ہے، اگر خدا نے چاہا تو اہل اللہ میں سے کوئی تمہیں مل جائے گا اور بتا دے گا. اس کے بعد آپ اولیاء اللہ کی تلاش میں رہے اور یہاں تک کہ ایک روز حضرت خضر علیہ السلام سے شرف ملاقات حاصل کی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنی فرزندی میں قبول کیا اور تمہیں ایک سبق بتاتا ہوں، اسے ہمیشہ دہراتے رہنا، تم پر اسرار کھل جائیں گے. پھر وقوف عددی کی تعلیم دی اور فرمایا حوض میں اترو، غوطہ لگاؤ اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو. آپ نے اس طرح کیا، اس ورد میں مشغول و مصروف رہے یہاں تک کہ بہت سے آثار کھل گئے. اس کے بعد حضرت یوسف ہمدانی بخارا میں تشریف لائے، تو جب تک ان کا قیام بخارا میں رہا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کرتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پیر سبق ہیں، یعنی سبق کے پیر ہیں، اور خواجہ یوسف ہمدانی آپ کی صحبت اور پیر خرقہ ہے. یعنی آپ کے پیر صحبت جو ہیں وہ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی ہیں اور پیر سبق جو ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں. حضرت یوسف ہمدانی اور ان کے مشائخ ذکر بالجہر کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ کو ذکر خفی کی تلقین حضرت خضر علیہ السلام سے کی تھی تو حضرت ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور ان کے مشائخ نے اس میں رد و بدل نہیں کیا اور فرمایا کرتے تھے جس ذکر کی تمہیں تلقین کی گئی ہے اسے کیے جاؤ. آپ نے اپنی بعض تحریروں میں ذکر کیا جب حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کے سپرد کیا تو اس وقت میری عمر 22 سال تھی. آپ فرماتے ہیں ایک مدت تک حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان میں آ گئے تو آپ ریاضیات اور مجاہدات میں مشغول ہو گئے اور اپنے حالات پوشیدہ رکھا کرتے تھے. ملک شام میں بہت سے لوگ آپ کے مرید ہو گئے اور وہاں خانقاہ اور آستانہ قائم ہو گیا. آپ فرماتے ہیں ایک روز ایک درویش آپ کی خدمت میں اس نے عرض کی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے دوزخ کا اور جنت کا تو میں دوزخ کو اختیار کروں گا، کیونکہ میں
تمام عمر اپنے نفس کی خواہش پر نہیں چلا، اس صورت میں میری نفس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں، تو میں اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کروں گا، میں جہنم کو کروں گا۔ تو آپ نے اس درویش کی بات کی تردید کی اور فرمایا بندے کو اختیار کا کیا کام، جہاں مالک بھیجے وہاں چلے جاؤ، جہاں ٹھہرائے وہاں ٹھہر جاؤ، بندگی اسی چیز کا نام ہے۔ تاکہ جو تم کر رہے ہو، وہ درویش نے پوچھا سالکان طریقت پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سالک مقام فنائے نفس کو نہ پہنچا ہو، وہ غصے کے وقت شیطان اس پر غصہ کرتا ہے، یعنی وہ غصے کے وقت شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن جو اس مقام تک پہنچ گیا تو اس کو غصہ نہیں آگا بلکہ غیرت آتی ہے، اور جہاں غیرت آتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ صفت اس شخص میں ہوتی ہے جو کتاب اللہ کو دائیں ہاتھ میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور ان دونوں کی روشنی میں چلتا ہے۔ یہ آپ کا کمال علم ہے۔ فرمایا کہ بندگی اس چیز کا نام ہے کہ مالک اپنے بندے کو جہاں بھیجے وہاں چلے جائے، جس چیز کا حکم دے وہاں لگ جائے۔ یہ کمال کی تربیت آپ نے فرمائی۔ ایک روز آپ کا خوف خدا، اللہ پاک نے آپ کو اپنا خوف ایسا عطا کیا کہ ایک روز اپنے آپ جدھر عبادت کیا کرتے تھے وہاں رو رہے تھے۔ مریدوں نے عرض کی کہ آپ کے اقوال اور آپ کے افعال ایسے عمدہ اور اچھے ہیں کہ ان کی نظیر نہیں ملتی، ان کی مثال نہیں ملتی، اور آپ خوف کی وجہ آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کی بے نیازی کا خیال کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قلب و روح سے نکلا چاہتی ہے، اور خوف اس وجہ سے آتا ہے شاید بلا ارادہ اور نادانستہ طور پر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ آپ جس جگہ بیٹھتے تو خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی کہ ابھی شہید کر دیے جائیں گے۔ ایسا اللہ پاک نے آپ کو اپنا خوف عطا فرمایا تھا۔ آپ کی کراماتیں، اللہ کے ولی ہیں، کئی کراماتیں آپ سے صادر ہوئیں۔ ایک دن آپ کثیر التعداد مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک نوجوان لباس مجاہدانہ لباس پہن کے حاضر ہوا، اپنے کندھے پہ جانماز کو ڈالا ہوا تھا اور کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے بغور دیکھا اور خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوان اٹھا اور کہنے لگا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اتقوا فراست مؤمن فإنہ ینظر بدون اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا زنار توڑ ڈال اور مشرف با ایمان ہو جا، ایمان کو قبول کر لے۔ تو اس نے جوان نے کہا خدا نہ کرے کہ میں زنار پہنوں۔ آپ نے خادم کو اشارہ کیا کہ اس کی قمیض اتاری جائے، اور جب قمیض اتاری گئی تو زنار موجود تھا۔ اس نوجوان نے فی الفور زنار توڑ کر توبہ کی اور ایمان قبول کیا۔ اس پر آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں آؤ ہم بھی اس نو مسلم کی طرح، اس انسان کی طرح زنار توڑ ڈالیں اور ایمان لائیں۔ جس طرح اس نے زنار ظاہری توڑا، ہم زنار باطنی یعنی خود پسندی، اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنا توڑ ڈالیں تاکہ اس کی طرح ہم بھی بخشے جائیں۔ یہ سن کر حاضرین پر عجب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد سب کے سب قدموں میں گر کر توبہ کرنے لگے۔ زنار کیا چیز ہوتی ہے؟ کندھے سے لے کر ایک دھاگا ڈالا جاتا ہے جو بغل کے نیچے سے نکالا جاتا ہے، غیر مسلم اس کو پہنتے ہیں۔ تو وہ نوجوان غیر مسلم تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کی فراست ایسی تھی کہ آپ نے اس سے فرمایا زنار توڑ ڈال اور ایمان قبول کر لے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے مریدوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، راہ میں شدت پیاس کا غلبہ ہوا۔ اچانک ایک کنویں پر پہنچے مگر وہاں پانی نہیں تھا۔ نہایت مایوسی ہوئی مریدوں کو، تو آپ نے فرمایا چلو میں نماز پڑھتا ہوں، تم پانی پیو اور وضو کرو۔ مریدوں نے جب یہ سنا کہ کنویں کا پانی تو نیچے ہے، پانی کیسے پئیں؟ تو وہ سمجھ گئے اس میں کوئی راز ہے۔ پھر کنویں پر جب وہ مریدین گئے تو دیکھا آپ کی برکت سے پانی اوپر آ گیا۔ سب نے جی بھر کے پانی پیا، وضو کیا اور برتن میں بھر لیا۔ تو اور جب برتن میں بھرا وہ پانی کنویں کی تہہ تک پہنچ گیا۔ یہ بات کسی نے آپ سے عرض کی تو آپ نے کہا لوگو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اگر تم اس کو نہیں بھرتے، اللہ پر توکل کرتے
تو قیامت تک یہ پانی اوپر رہتا۔ آپ اللہ پاک نے آپ کو ایسا کمال، اللہ پاک نے آپ کو یہ شان، عظمت، یہ کمال آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کے کلمات، آپ کے فرمودات بڑے مشہور ہیں۔ آپ کے کلمات قدسیہ آپ کی اصطلاحات ہیں جن پر طریقہ نقش بندیہ کی بنا ہے۔ یہ 8 کلمہ ہیں جن کو ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کر نگاہ داشت، یاد داشت، یہ اصطلاحات نقش بند ہیں جس پر ان کی بنا ہے۔ اور ان 8 کے علاوہ 3 کلمے اور بھی ہیں جن تو مصطلحات نقش بندیہ میں سے ہیں۔ انہیں وقوف عددی، وقوف قلبی اور وقوف زمانی کہا جاتا ہے۔ ان 11 کلمات پر طریقہ عالیہ نقش بندیہ کی بنیاد ہے جن کا مختصر ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ آپ کے سلسلہ نقش بند کو یہ ایک نئی اور منظم آپ نے شکل دی۔ آپ کے مرشد حضرت یوسف ہمدانی اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند آواز سے کیا کرتے اور باقی مشائخ کا بھی یہی معمول تھا، مگر آپ نے اس روایت کے برعکس ذکر خفی، ذکر قلبی کا طریقہ متعارف کروایا جو بعد ازاں اس سلسلے کی شناخت بنا اور آج تک اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ذکر الہی کا یہ طریقہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھایا، اور آپ پھر یہ کہ آپ نے پہلی مرتبہ سلسلہ نقش بندیہ کے لیے 8 اصول وضع فرمائے۔ وہ اصول کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوش در دم، ہر سانس کا خیال رہے، ہر سانس کا خیال رہے، اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ مطلب یہ کہ انسان کی ہر سانس اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند فرماتے ہیں کسی سانس کو ضائع نہ ہونے دو، سانس کے خروج نکلنا، دخول میں، خروج و دخول کے درمیان محافظت چاہیے، کوئی وقفہ غفلت میں نہ ہونا چاہیے۔ دوسری ہے نظر بر قدم، اس سے مراد یہ ہے کہ نظروں کو بہکنے نہ دے، نظر اپنے پاؤں کی پشت پر رکھے تاکہ بیجا نظر نہ پڑے، پس راہ چلتے ادھر ادھر نہ دیکھے۔ مطلب یہ کہ انسان اپنی نظر کو جھکا کے رکھے۔ سفر در وطن یعنی سالک مرید نفسانی امراض سے نجات پا کر اخلاق حسنہ کی طرف سفر کرے، مراد صفات ذمیمہ سے صفات حمیدہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ خلوت در انجمن یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام میں مشغولیت ہو مگر دھیان اپنے رب اور اس کے احکامات کی طرف رہیں، اور غفلت کو دل میں راہ نہ دے۔ ظاہر میں خلائق کے ساتھ اور باطن میں حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ اولیاء کبیر فرماتے ہیں خلوت در انجمن یہ ہے، سالک اگر بازار میں جائے تو ذکر میں ایسا مستغرق ہو کہ اس کے سبب بازار میں اس کی بازار والوں کی آواز اس کو سنائی نہ دے۔ کیسا کمال ہے! یاد کر دیے ہیں، اس سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کی جائے، ہر وقت ذکر میں مشغول رہے، خواہ وہ زبانی ہو یا قلبی ہو۔ آزگہ باز گشت، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی اللہ کی نعمتوں اور اس کی یاد دلائی جائے۔ جب ذاکر کلمہ توحید کا ذکر کرے تو ہر بار کلمہ توحید کے بعد زبان دل سے کہے خدایا مقصود میرا تو ہے اور تیری ہی رضا چاہتا ہوں۔ نگاہ داشت وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے نفسانی خیالات اور وسوسوں سے اپنے دل کی حفاظت کرے۔ یاد داشت، توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف رہے۔ بعد میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 مزید اصطلاحات کا اضافہ فرمایا۔ وہ کون سی ہیں؟ وقوف عددی، نفی اسبات کا ذکر، یعنی ذکر کا ایک مخصوص طریقہ ہے، کرتے وقت تاک عدد کا خیال رکھا جائے۔ اس سے مراد ذکر نفی اور اسبات میں عدد ذکر سے واقف رہنا چاہیے، یعنی ذاکر اس ذکر میں سانس کو عدد تاک پر چھوڑے، نہ کہ جفت میں، یعنی اور طریقے پر چھوڑے، ایون پہ نہ چھوڑے۔ کہتے ہیں کہ آداب و شرائط کی رعایت کے ساتھ ایک سانس میں 21 بار نفی اور اثبات کرنا فنا ہے۔
حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زیادہ کہنا شرط نہیں، جو کچھ کہے وقوف سے کہے، جب عدد 21 سے تجاوز کر جائے اور اثر ظاہر نہ ہو تو اس عمل کی بے حاصلی کی دلیل ہے۔ آگے وقوف زمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے حال پر نظر رہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ سالک کو چاہیے واقف نفس رہے، اپنے پاس انفاس کو ملحوظ رکھے، یعنی ہر وقت خیال رکھے کہ سانس حضور میں گزرتا ہے یا غفلت میں، سانس اللہ کی بارگاہ میں حاضری اللہ کی یاد میں گزرتی ہے غفلت میں۔ بندہ ہر وقت اپنے حال سے واقف رہے، اگر وقت طاعت میں گزرے تو شکر بجا لائے، معصیت میں گزرے تو عذر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، اسی حالت بسم میں شکر اور حالت قبض میں استغفار کرے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور حضرت فاروق اعظم کا یہ قول کہ اپنے محاسبے سے پہلے کہ آپ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب کیا جائے۔ تو اس نے اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا۔ وقوف قلبی یہ ہے دل میں اللہ کے سوا کسی کا گزر نہ ہو، یہ کہ ذکر کے وقت دل حق سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ سے واقف اور آگاہ رہے۔ ناظرین کرام، یہ 8 استحالات آپ کہیں اور 3 کا جو اضافہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، اس کی بنا پہ سلسلہ نقشبندیہ قائم ہے، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ آج بھی اس ذکر سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا جاتا ہے اور مرید کو سالک کو اس ذکر کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ کا بڑا کارنامہ جو آج ہم نے آپ کے فیوز و برکات ہم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی بایوگرافی، آپ کی سیرت کو سن رہے ہیں۔ آپ نے سلسلہ نقشبند کو ایک نئی اور منظم شکل دی، اور آپ کے پیر و مرشد ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ذکر بالجہر کرتے تھے اور آپ اس کے برعکس ذکر خفی کرتے تھے، اور اس کی تربیت، اس کا حکم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیا۔ پھر ہم نے آج اس سلسلے کے اندر 8 جو آپ نے تربیت، جو ذکر آپ نے عطا کیے سلسلہ نقشبند کو، اور 3 کا اضافہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا تذکرہ ہم نے سنا۔ یہ واقعی سلسلہ آگے ہم چلا رہے ہیں، اور ابھی آپ کی سیرت بایوگرافی کنٹینیو ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر ہم یہ 8 جو آپ نے اصطلاحات جو ذکر کی ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے علاوہ جو وصیت نامہ آپ نے حضرت اولیاء کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھا تھا، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر، اور آپ کی وفات کا ذکر بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ EP کے اندر ذکر کریں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ان اولیاء اللہ کا فیضان ہمیں نصیب کرے، ان کے صدقے ہماری مغفرت کرے۔ کمال کے بزرگ ناظرین کرام کہ ان کا ذکر کر کے حقیقت بتاؤں تو دل کو ایک چاشنی ملتی ہے، ایک لذت ملتی ہے، دل کا محل دھلتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے یا اللہ والوں کا ذکر کرے، دل کی کیفیت بدلتی ہے، اور کیوں نہ بدلے کہ انہوں نے فیضان اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، ان بزرگوں سے فیضان سلسلہ بعد سلسلہ صحابہ کرام سے حاصل کیا، اور وہ سلسلہ انہوں نے صدیق اکبر نے عقید و جناح علیہ السلام سے کیا۔ مختصر عرض کر دوں تو ولیوں کو جو ولایت ملی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملی ہے، تو جو ولی جتنے بھی ہیں وہ در مصطفیٰ سے ولایت ملی، تو آج انہی فیضان کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا خاص ایک احسان
نور ٹی وی، ہر گھر کی روشنی۔